اپنی اپنی بیویوں کو خاوند دے دے. یہ قانون ہے، اور زیادہ کیا. توبہ استغفر اللہ، عجب دور دیدم دری پادشاہی. اور مجذوب صاحب فرماتے ہیں عجب سا زمانہ ہے، مردانہ زنانہ ہے اور زنانہ مردانہ. والعیاذ باللہ واستغفر اللہ واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ قوانین میں، ملکی فضا میں عدل پیدا فرمائے، شریعت کا غلبہ نصیب فرمائے. کبھی وزیر اعظم کسی خرافات میں لگ جاتا ہے، کبھی دوسری پارٹیاں مختلف حرکات سکنات میں لگ جاتی ہے. آئے دن ملک میں آگ لگی رہتی ہے بدامنی کی اور بد حفاظتی کی. ایسے اندوہناک فضا میں دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کانو یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے. کون؟ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، وہاں سے شروع ہے، سورہ انبیاء ہے. لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، ادریس، ذوالکفل، داؤد، سلیمان، ایوب، یونس علیہم السلام، اور حضرت زکریا، یحییٰ. والتی احسنت فرجہا، اور وہ عورت جس نے اپنی حفاظت کی تھی. فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ جبریل بھیجا. وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، اس کو اور بیٹے کو کائنات میں عبرت بنایا. مریم اس طرح عبرت بنی کہ بغیر مس بشر کے اللہ تعالیٰ نے جبریل کے پھونکنے سے بحکمت وحی حاملہ فرمایا. اور عیسیٰ اس لیے عجائب ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کیونکہ قدرت کو یہ منظور تھا کہ ایک انسان آدم بغیر ماں باپ کے ہو، تو ایک حوا بغیر ماں کے ہو، کیونکہ آدم تو مرد ہے، وہ تو عورت نہیں ہے. تو ایک قدرت کا جلوہ باقی تھا، وہ آخر انبیاء بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ مسیح کو بغیر مس بشر کے بی بی مریم کے بطن اقدس سے متولد فرمایا. جب عیسائیوں نے پوچھا کہ ایسا کوئی ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہو، تو قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. واہ، یہ کوئی بات ہے! یہ تو بغیر باپ کے تم پوچھ رہے ہو، ادھر نہ ماں ہے نہ باپ ہے. آدم کی ماں باپ کہاں ہیں بتاؤ؟ خلقہ من تراب، یا تو کم از کم عورت کے پیٹ سے آیا، وہ تو مٹی سے بنا. ثم قال له کن فیکون، اللہ نے کہا بن جا تو وہ بن جاتا ہے. اور آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے، حدیث میں ہے، ادھر ادھر دیکھتے تھے، خالی اجاڑا ہے، اکیلے آدم ہے اور گھوم پھر رہا ہے. فاستوحش، روح المعانی میں ہے، تنہائی محسوس کی. حق تعالیٰ نے ان کے حال پر رحم کیا. سیدھے کروٹ سوئے، اور جیسے انسان کروٹ بدلتا ہے بائیں کروٹ پر ہو گئے، اور پسینے بہت زیادہ آئے، اور اس سے بی بی حوا پیدا ہو گئی. جب آنکھ کھولی تو حسین جمیل موٹی تازی سرس پینا خسربا آباد اشاد خزا ولاڑا. حضرت حیران ہو گئے، کامنن تھے کا امرا لے، کیوں؟ لأنها تتکلم بالمرارہ، ایک بات صحیح ہے دوسری کڑوی، یہ عورت کی عادت ہے. کا مسمو کے نام کیا ہے؟ کا ہوا، کا لے لأنی خلقت فی الہوا، تفسیر روح المعانی. فتبسم من فصاحت، حضرت حیران رہے گا، پہلے ہی ہمارے بابا کو حیران کر چکی ہے. ہاں، ان کو حیران کرنا بہت آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہے سہے، لیکن ایک درخت کا اشارہ کیا کہ اس میں سے کھانا نہیں. ایک سیاسی مولوی ہے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں کہا کہ کھائے نہیں، کہا اس درخت کے نیچے کچھ کرنا نہیں. توبہ! کہیں ان کی زبان میں شجرہ و مشاجرہ جو ہے اس فعل کو کہتے میاں بیوی کے مل لے. تو میں نے کہا وہ تو جوب کے رہنے والے نہیں تھے
کہ آپ غلط تفسیر کر رہے ہیں. یہ تفسیر ہے، لیکن زبیدی بلگرامی نے شرح احیاء میں اس مردود اقوال میں سے اس کو شمار کیا ہے جو ناپسندیدہ اور علم کے سامنے رد کیے گئے. ان میں یہ ہے. اور بھی ایسے اقوال ہیں. اقوال تو ہر طرح ہوتے ہیں. عالم ربانی حقانی وہ ہوتا ہے جو یاقوت و مرجان لے کھوٹ بنگار پٹخ دے کہ یہ کام کے نہیں ہے. وہ کھوٹ بنگار لینے والا غلام احمد قادیانی ہے جو اپنے آپ کو مرتد و جہنمی بنایا، غلط اقوال لے لی. وہ غلام احمد پرویز ہے جس کے نتیجے میں منکر حدیث ہو گیا. وہ بدنصیب غیر مقلد ہے جو فیصل آباد و گجرانوالہ کے لوگوں کو مانتا ہے اور قرن اول و قرن ثانی کے فقہاء و مجتہدین پر باور نہیں کرتے. بدنصیبی. منکر حدیث جو بخاری و مسلم جیسے آسمان سبع سماوات کے بارے میں چمگوئیاں کر رہے، بدگمانیاں. تو جو بڑوں کو نہیں مانتے وہ کسی خر گدے کے ساتھ مبتلا ہو جاتا ہے. یہ دستور لکھا ہے. اس لیے بڑوں کے ساتھ جڑ کے رہو تو مکوڑوں سے اور کیڑوں سے، چپکلیوں سے اور بچو سانپوں سے بچو گے. تقلید حفاظت کا زمان ہے. بزرگان دین پر اعتماد ایمان کا زبردست احسار ہے. اللہ تعالیٰ ایمان اور انجام بخیر و عافیت فرمائے. ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی دعائیں مانگتے تھے. بدر کے میدان میں جو آپ نے دعا کی تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ بس کرے، بہت دعا ہو گئی. اور جبریل آیا اور آپ کو خوشخبری دی کہ جو دعائیں آپ نے کی ہے سب قبول ہو گئی. تو آپ کا چہرہ آنسوں سے تر بتر تھا، داڑھی مبارک گیلی تھی اور چہرے پر تبسم اور خوشی کے بشارتیں دوڑ رہی تھی. لا الہ الا اللہ. الادب المفرد میں بخاری نقل کرتے ہیں کہ آپ کی بعض دعائیں ایسی ہے کہ آپ پورے پورے دن رات مانگتے تھے. اس لیے میں نے اس سے ایک قاعدہ بنایا کہ ایک رسم دعا ہے. ٹھیک ہے، دعا کر چیز دعا کر چیز اللہ اکبر، دعا بو کچھ دعا بو اللہ اکبر، دعا شوئی سیو ایسے میں دی ہاں اللہ سوچت کو اور نہیں میں ورتے کہ اللہ سوچت والو. یہ جو رسوم ہے نماز کے بعد، تلاوت کے بعد، درس کے بعد، یہ بھی رہنا چاہیے کیونکہ اس کے ذریعے وہ بڑی دعا حقیقت محفوظ ہے. اب جب ہم سمجھائیں گے آپ کو کہ نہیں حاجات تو بہت زیادہ ہے، پریشانی بہت زیادہ ہے، تو آپ ذرا پورے پورے وقت مانگے نا. آپ نے منگل کے دن ظہر سے لے کے عصر تک، بدھ کے دن ظہر سے لے کے عصر تک، جمعرات کی صبح کو جبریل آیا اور کہا کہ مبارک. اتنے بڑے پیغمبر، صاحب المجد والکرامہ، صاحب الاعراج والمعراج، صاحب القرآن، لیکن دعا آپ کی گھنٹوں دعائیں مانگ رہے، بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے، زار و قطار رو رہے. میں مسجد کے محراب میں قرآن کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہوں، ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ دعائیں تفصیل سے مانگو اور دل سے مانگو. کم از کم اپنے بارے میں تو اخلاص پیدا کرو. آپ کے اپنے اوقات آپ کے لیے نہیں ہے، کب ہوں گے پھر؟ اور دوسری بات یہ بتاتا ہوں کہ ناممکن ہے کہ کوئی مومن دنیا و آخرت کی کسی مشکل کے لیے راتیں کاٹے اور اللہ تعالیٰ اس کو بشارت دنیا میں نہ دے. یہ غزو یہ میدان الحمدللہ. وہی اول اخرد زان غوخی بیا اخرد اخکار غوخی. پہلے آپ محنت کرے، اتنا مانگے کہ جسم پر لرزہ طاری ہو جائے، ہاتھوں میں جان نہ رہے، تو بس پھر آپ دل سے زبان سے مانگے. جب زبان بھی ساتھ نہ دے تو دل سے مانگے، پھر آپ خود دعا ہی دعا ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. یہاں میرے پاس ایک شخص آتا تھا، بڑا رونا دھونا کرتا تھا. اس کا کام کسی ایسے شخص سے متعلق تھا جو میرا دوست تھا اور میری بات مانتا تھا. لیکن میں نے چاہا، ہم تو خود غرض لوگ ہیں، کہ پہلے اس کو مسئلہ سمجھاؤں، اس کا ایمان ٹھیک کر لو. میں نے کہا یہ میرے سامنے کیوں رو رہے ہو؟
کہ آپ ہمارا مذہبی رہنما ہے، وارث الانبیاء ہے۔ میں نے کہا مذہبی رہنما یا وارث الانبیاء کسی چیز